اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 144 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں آدم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن ابو ذئب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے زہری نے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا بن یزید لیثی سے، اور انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے جائے، جب تم میں سے کوئی شخص پخانہ کرنے جائے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے نہ قبلے کی طرف پشت کرے، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیت اللہ شریف کی عظمت اور احترام اور تقدس کے پیش نظر یہ ارشاد فرمایا، جب تم پیشاب یا پیخانے کے لیے بیٹھو، قضائے حاجت کے لیے بیٹھو، تو تمہارا منہ نہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو اور نہ تمہاری پشت جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو، ہاں تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ واجب الاحترام پاکستان اور اس کی گرد و نواح کے اندر چونکہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ مغرب کی سمت میں ہوتا ہے، لہذا ذہن میں یہ نہ آئے کہ حضور نے اس حدیث کے اندر تو یہ فرمایا کہ مغرب کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے پیشاب یا پخانہ کرنا حضور نے فرمایا کہ جائز ہے، لیکن یاد رکھیں یہ حضور نے جو خطاب ارشاد فرمایا، یہ جو حضور نے حدیث ارشاد فرمائی، یہ اہل مدینہ کے لیے تھی، اور ان کی جو قبلے کی سمت تھی مغرب کے علاوہ تھی، ان کی جو قبلے کی سمت تھی وہ مغرب کی طرف نہ تھی، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ارشاد فرمایا کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ اس حدیث سے امام الائمہ فی الحدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا ہے کہ قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا یا پشت کرنا یہ دونوں صورتوں میں ناجائز ہے، یعنی آپ صحرا میں ہوں یا عمارت کے اندر ہوں، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ یا پشت کر کے پیشاب یا پخانہ کرنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس حدیث شریف کے اندر عموم ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ صحرا میں ہوں یا عمارت کے اندر ہوں، بہر صورت بیت اللہ شریف کی طرف منہ یا پشت کر کے پیشاب یا پخانہ کرنا یہ درست نہیں۔ بخاری شریف کی اس سے جو اگلی حدیث پاک ہے 145 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، حدیث شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اچانک میری جب حضور کی طرف نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کیا ہوا تھا، اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ ہے کہ آپ صحرا میں ایک اونٹنی کی اوڑ کے اندر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروان الاسور نے پوچھا کہ آپ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے ہیں، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو ایسے ہی دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر درمیان میں کوئی آڑ ہو یا حجاب ہو یعنی عمارت کے اندر ہو تو پھر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا جائز ہے۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے، سنن ابو داؤد کی ہے، لیکن یاد رکھیے احناف کے نزدیک ایک مسئلہ یہ ہے اور فتویٰ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پیشاب یا پخانہ کرنا یا آپ صحرا میں ہوں یعنی وسیع میدان کے اندر ہوں یا عمارت کے اندر ہوں، ہر جگہ پیشاب یا پخانہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ یا پشت کر کے کرنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ فقط ایسے نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر احناف کے پاس دلائل ہیں۔ چنانچہ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں ممانعت کی حدیث متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس حدیث شریف کے اندر رخصت ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف اگر آڑ کے اندر ہو تو پیشاب یا پخانہ اس کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے کرنا جائز ہے، جس کے اندر رخصت ہے، وہ حدیث شریف فقط حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور جو حدیث 6 صحابہ کرام اور جلیل القدر صحابہ کرام جن میں فقی صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، وہ اس حدیث پر جو حضرت ابن عمر والی حدیث ہے اس پر راجح ہے،
یعنی ترجیح جو ہے وہ اس حدیث کو ہوگی جس کے اندر حضور نے منع فرمایا ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قصدن حضور کو نہیں دیکھا، اور ایسا دیکھنا جائز بھی نہیں ہے۔ آپ کی تو اچانک نظر پڑ گئی ہے، اور ہو سکتا ہے اچانک دیکھنے میں آپ کو مغالطہ بھی ہو گیا ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ ممانعت کی حدیث اس کے اندر عموم ہے، اور رخصت کی حدیث خاص ہے، اور عام اور خاص جب باہم معارض ہوں تو عام جو حدیث ہوتی ہے، جو عام ہوتا ہے، اس کو ترجیح ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے ممانعت کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور رخصت کی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور قول اور فعل جب باہم معارض ہوں جو قول ہوتا ہے اس کو ترجیح ہوتی ہے۔ پانچویں چیز ممانعت کی احادیث تحریم پر دلالت کرتی ہیں، اور رخصت کی احادیث شریف جو ہے وہ اباحت کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ تحریم اور اباحت جب آمنے سامنے ہوں، معارض ہوں، تو ترجیح جو ہے وہ تحریم کو ہوتی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ممانعت کی احادیث میں بیت اللہ شریف کا زیادہ احترام ہے، اس لیے یہی راجح ہے۔ بہرحال ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صحرا وسیع میدان کے اندر ہوں، یا آپ کے آگے کوئی آڑ ہو، یا آپ عمارت کے اندر ہوں، بہر صورت جو ہے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے یا آپ بیت اللہ شریف کی طرف پشت کر کے پیشاب یا پیخانہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔